سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب. محترم ناظرین کرام، سماجی برائیاں آؤ مل کر خاتمہ کریں، اس سلسلے کی 8ویں کڑی لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے وقت کی بربادی اور بے جا مشغولیات. ناظرین کرام، ہم اپنے سماج کا اگر جائزہ لیں تو ہمارے سماج میں ہر طبقہ اپنا وقت ضائع کرتا نظر آ رہا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا پھر جوان ہو یا ادھیڑ عمر کے بڑھاپے کے لوگ ہوں. عموماً اپنے وقت کو یوں ہی بے جا مشغولیات میں ضائع کر دیتے ہیں یا یوں ہی لغویات میں اور دوسرے کی غیبت و چغلی میں برباد کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ وقت کی قدر کرنی چاہیے. وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ رب العالمین نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے جو چلتے رہتے ہیں، اور اللہ نے تمہارے لیے دن و رات کو بھی لگا دیا ہے، وہ تمہارے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا اظہار فرمایا ہے کہ تمہارے لیے دن و رات کو ہم نے مسخر کر دیا ہے. دن و رات ہی تو ہمارے وقت ہیں، انہی کو تو ملا کر ہماری زندگی گزرتی ہے. دن و رات ہی میں ہم پلتے بڑھتے ہیں، سوتے اور جاگتے ہیں. یہ وقت کی اہمیت قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف جگہوں پر وقت کی قسم کھائی ہے. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے. والعصر، قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی. والفجر، قسم ہے فجر کی. والضحی، قسم ہے چاشت کے وقت کی. یہ مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے اوقات کی قسم کھا کر وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. ہمیں اور آپ کو وقت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. وقت بڑی انمول چیز ہے. وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6412. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دو ایسی نعمتیں جس میں اکثر و بیشتر لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں اور جس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، جس کی حق تلفی اکثر لوگ کرتے ہیں. ایک خالی وقت، فراغت ہے، اور دوسری چیز صحت مندی ہے، اس کا توانا ہونا ہے. یقیناً آدمی کے پاس خالی وقت ہو، اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فراغت ہو، یہ اس کے لیے ایک نعمت ہے. لیکن اگر اس وقت کا وہ صحیح استعمال نہ کرے، مناسب جگہوں میں استعمال نہ کرے، تو اسی کو غبن کہا جاتا ہے. وقت کے ساتھ انہوں نے غبن کیا، وقت کا صحیح استعمال مناسب جگہ پر نہیں کیا. اور ایسے ہی صحت مندی بھی ہے. کسی کے پاس آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، کوئی شخص ایسا ہے دنیا میں جس کے پاس صحت مندی تو ہے لیکن اس کے پاس خالی وقت نہیں ہے، وہ دنیا کمانے میں، روزی روٹی کمانے میں مشغول ہے. کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس روزی روٹی ہوتی ہے، خالی وقت بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس صحت مندی نہیں ہوتی ہے. اس طرح سے وہ دنیا کو اچھی طرح سے جی نہیں پاتا ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس صحت مندی بھی ہوتی ہے، جن کے پاس خالی وقت بھی ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے لوگ کبھی کبھار سستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں. ایسے لوگوں کو اپنی اس صحت مندی اور اپنے خالی وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے وقت کو گزارنا چاہیے. ایک ایسی تجارت میں اپنی صحت مندی اور اپنے خالی وقت کو لگانا چاہیے جس تجارت کا نفع آخرت میں ملنے والا ہے. اسی لیے سیف یمانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ان من علامت اعراض اللہ عن العبد ان یشغلہ فیما لا ینفعہ. بندے کو لایانی چیز میں، لغویات میں اور فالتو کی چیزوں میں بزی کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی علامت ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ رب العالمین اس بندے سے اعراض کر رہا ہے. اللہ رب العالمین اس بندے کو ایوائڈ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لایانی چیزوں میں مشغول کر دیا ہے. ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے. ہم اپنے اوقات کو، اپنے ٹائمز کو کہاں پر اسپینڈ کرتے ہیں، ہمارا وقت کہاں گزرتا ہے. آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے سماج کا ہر طبقہ وقت برباد کرتا نظر آ رہا ہے. اگر ہم بڑے بوڑھوں کو لیں تو یہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر طرح طرح کی گفتگو کر کے غیبت، چغلی، کسی کو چڑھانا، کسی کو اتارنا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کے اوپر طنز کرنا، ناجائز کسی کا مذاق اڑانا، اس طرح کی چیزوں میں مست ہیں اور صبح و شام ان کی اسی میں کٹ رہی ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ انہیں تلاوت میں اپنا وقت لگانا چاہیے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. یہیں اگر اپنے معاشرے کے بچوں کے اوپر نظر ڈالی جائے تو بچوں کو بجائے یہ کہ علم و ہنر سے جڑے وہ ویڈیو گیمز میں لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کی موبائل پر گیمز آ رہے ہیں، اس میں وہ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. اگر عورتوں کو دیکھا جائے تو سروے بتاتا ہے کہ زیادہ تر عورتیں گھروں میں رہتی ہیں اور وہ خالی رہا کرتی ہیں، ان کے پاس کافی وقت ہوتا ہے، لیکن وہ بجائے یہ کہ صحابیات اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، وہ
ٹی وی سیریز کے پیچھے لگی ہیں، وہ سیریل پر اپنے وقت کو برباد کر رہی ہیں، وہاں سے وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، اپنے آپ کو، اپنے دل کا سکون وہاں سے وہ تلاش کر رہی ہیں، جبکہ ان کے لیے انبیاء کی بیویاں اور صحابیات کی زندگیاں بھری پڑی ہیں۔ ان کو پڑھنا چاہیے، موبائل کا استعمال ہی کرنا ہے تو علماء کے دروس کو سننا چاہیے، اچھی اچھی تقریروں کو سننا چاہیے، اچھی اچھی کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ اس طرح کی چیزوں سے اپنی زندگی کو وہ ثمر آور اور فائدہ مند بنا سکتی ہیں۔ آج اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا زیادہ تر وقت وہ ٹی وی پر گزار رہا ہوتا ہے، وہ کبھی میچ دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ میوزک اور ڈانس دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی موویز میں مست ہے تو کبھی ویب سیریز میں مست ہے، طرح طرح کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے، آج کے وقت میں سب سے زیادہ اگر انسانیت کا وقت برباد ہوتا ہے تو موبائل سے برباد ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا ایک ایسی سمندر ہے جس کے اندر جو گھس گیا وہ گھستا چلا جاتا ہے، وہ ڈوبتا چلا جاتا ہے، وقت برباد ہو جاتے ہیں، راتیں گزر جاتی ہیں، لوگوں کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے کنارے ہالے بن جاتے ہیں، ہاتھ سے موبائل گر جاتی ہے، تب جا کر کوئی بستر پر سوتا ہے، تب جا کر کوئی نیند میں آتا ہے۔ آج ہمارے سماج کے جوانوں کا یہ حال ہے۔ لوگ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، کہیں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ تو کہیں کھیل کے نام پہ تو کہیں کسی نام پہ، دوستوں کی مجلسیں لگی ہوئی ہیں، بیہودہ باتیں چل رہی ہیں۔ آپ اپنا اچھا دوست چنو، اپنا اچھا ہمسفر چنو، آپ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو بٹھاؤ جن کو بٹھانے کے بعد آپ کو کبھی افسوس نہ کرنا پڑے۔ ورنہ تو میں سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا رازدہ نہ بنایا ہوتا، فلاں اپنا ہمسفر نہ بنایا ہوتا، تو کہیں افسوس یہ نہ ہو کہ ہمیں کل قیامت کے دن یہ کہنا پڑے، کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش فلاں کے ساتھ یہ گلچھرے نہ اڑائے ہوتے، کاش اس کے ساتھ اپنا وقت نہ برباد کیا ہوتا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا ہوتا، کہیں ہمیں اس طرح کا افسوس نہ کرنا پڑے۔ آپ سب سے میرا ایک سوال ہے جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت سے کر رہا ہے، اپنے بندوں سے کر رہا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے میرے بندو بتاؤ، کیا تم یہ سوچ بیٹھے ہو کہ تم کو ہم نے یوں ہی ناکارہ و برباد پیدا کر دیا ہے، تمہیں پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی حکمت ہی نہیں ہے؟ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تمہیں واپس پلٹ کے میرے پاس نہیں آنا ہے؟ اللہ کا یہ سوال ہے، اپنے آپ سے پوچھئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ آپ کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اپنی زندگی کو کس راہ پر لے جا رہے ہو؟ کیا آپ صحیح سمت میں چل رہے ہو؟ کبھی اس طرح کے سوالوں کا جواب اپنے اندر کی آواز سے پوچھنا، اپنے دل سے پوچھنا، سمجھ آئے گا، پتہ چل جائے گا کہ آپ کس راستے پہ جا رہے ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قدم قدم پر ہماری اور آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب والترہیب میں 3355 نمبر پر صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی اہمیت کو سمجھ لو، غنیمت میں سمجھ لو، جب تک کہ اس کی الٹی 5 چیزیں آپ کے پاس نہ آ جائیں۔ 5 کے آنے سے پہلے 5 کی اہمیت کو سمجھ لو۔ شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے آنے سے پہلے اپنی جوانی کا فائدہ اٹھا لو، جوانی میں اللہ کو راضی کر لو، جوانی میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر لو، اور جوانی میں اپنی ذمہ داریوں کا خیال کر لو، ہوش میں آ جاؤ، جبکہ یہ بڑھاپا آ جانے کے بعد ہوش میں آنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وصحتک قبل سقمک، اور بیماری آ جانے سے پہلے اپنی صحت مندی کو غنیمت سمجھو۔ ابھی تندرست ہو، ابھی توانا ہو، ابھی جسم میں توانائی ہے، ابھی ہر کام آپ کر سکتے ہو، اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کر سکتے ہو، اپنے اللہ کو اچھے انداز میں راضی کر سکتے ہو۔ غنیمت سمجھو وقت کو، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ بیماری آ جائے گی، پھر آپ چاہو گے بھی تو نہیں کر پاؤ گے، ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پہ ہوگی، آپ دبتے چلے جاؤ گے، ذمہ داریوں کو اتار نہیں پاؤ گے۔ وغناک قبل فقرک، اللہ نے نوازا ہے اپنی مالداری کے وقت میں، اپنے اس دولت مند ہونے کے وقت میں، آپ اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے صحیح جگہ پہ اسے لگا کر اپنے اللہ کو خوش کر لے جاؤ۔ جب آپ کے پاس فقیری آ جائے گی، خود آپ فقیر ہو جاؤ، خود آپ کو کھانے کے لالے پڑ جائیں، خود آپ کو سوچنا پڑے اپنے کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، تو آپ کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے ہو؟ پھر اللہ کے بندوں کی آپ مدد کیسے کر سکتے ہو؟ اس لیے اللہ نے جب تک نوازا ہے تب تک آپ اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے رہیں۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنی بیزی ہونے سے پہلے آپ اپنے خالی وقت کا صحیح استعمال کر لیں، اللہ کی اطاعت میں لگا لیں، رب العالمین کو راضی کرنے میں لگا لیں، اپنے فرائض کو انجام دینے میں لگا لیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں لگا لیں۔ اللہ رب العالمین بھی خوش ہو جائے اور آپ کا دین، آپ کی دنیا دونوں چمک جائے۔ اپنے خالی وقت کا صحیح استعمال کر لیں۔ وحیاتک قبل موتک، موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔
مرنے کے بعد کسی نے دنیا میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ انقلاب اگر کسی نے برپا کیا ہے تو زندوں نے کیا ہے، مردوں نے کبھی نہیں کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، زندگی کو اس انداز میں جیو کہ وہ زندگی کہلائے، آپ دنیا سے چلے بھی جائیں آپ کی زندگی لوگوں کے لیے مثال بن جائے، آپ ایسی زندگی گزارو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو آگاہ فرما رہے ہیں لوگوں اپنے وقت کی قدر کرنا، ناجائز جگہوں پہ خرچ نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں گیمز میں تمہاری زندگی جا رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سوشل میڈیا میں اپنا وقت گزار رہے ہو، ہر لمحے کا جواب دینا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کتاب صفت القیامت والرقائق والورع حدیث نمبر 2416، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ آدم کی اولاد، ہمارے اور آپ کے قدم اس وقت تک قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے جائے۔ سوال پوچھنے والا اللہ ہوگا، سامنے ہم کھڑے ہوں گے، کوئی ترجمان نہیں، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، براہ راست رب العالمین مالک الملک ہمیں اور آپ سے سوال کر رہا ہوگا۔ کیا سوال کر رہا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افنا، اے میرے بندے تجھے زندگی ملی تھی، تجھے ایک عمر دراز ملی تھی، 60 سالہ 70 سالہ زندگی گزار کے آیا، بتا اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو تو نے کہاں پہ لگایا؟ وعن شبابہ فیما افنا، اور تو نے فیما ابلا، اور تو نے اپنی جوانی کو کہاں پہ کھپایا، اپنی جوانی کو کہاں پہ لگایا؟ نوجوانوں اس کا جواب بارہا سوچنا کیا ہے آپ کے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کے شیڈول میں کچھ ہے جو اللہ کے سامنے بیان کر سکو؟ ہاں اللہ میں نے اپنی جوانی کے ایام یہاں پر یہ گزارے تھے، ان کاموں میں لگائے تھے، اس چیز کا آپ جواب تیار کر لینا۔ وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اور یہ بتا میرے بندے کہ تو نے جو آمدنی کمائی، جو تو نے مال کمایا، کہاں سے کمایا؟ وَفِيمَ أَنْفَقَ، کہاں پہ خرچ کیا؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور جو بھی تجھے نالج ہوا، جو بھی تو نے سنا، جو بھی تو نے جانا، جو بھی تجھے علم ہوا، اس کے مطابق تو نے عمل کتنا کیا؟ ان سوالوں کا جواب جب تک کوئی بندہ دے گا تب تک وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سے جنبش نہیں کر سکتا، ہل نہیں سکتا ہے۔ جواب کی تیاری کر لو، یہ وقت ہے، یہیں پر آپ تیاری۔ 2 ایسے موقع آئیں گے جہاں ہمیں اپنے وقت کی ضیاع پر حسرت کرنی ہوگی، ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا، افسوس کریں گے، چاہیں گے بھی کہ واپس آ جائے، واپس نہیں آئے گا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100 اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، جب کسی کو موت آتی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے، تب وہ کہہ رہا ہوتا ہے اے رب العالمین مجھے واپس کر دے، دوبارہ دنیا میں زندگی دے دے، دوبارہ مجھے دنیا میں جانے کا موقع عطا فرما دے، لعلی اعمل عملا صالحا فیما ترکت، اتنی نیکیاں کروں گا کہ اللہ اعمال صالحہ سے اپنے نام اعمال کو بھر ڈالوں گا، نیکیوں کی بوچھار لگا دوں گا۔ اللہ کا جواب ہوگا کلا، ہرگز نہیں، یہ ڈانٹا جائے گا، ہرگز نہیں، ہو نہیں سکتا ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک منہ کی بات ہے جو تو کہہ رہا ہے، تو یوں ہی کہہ دیا، اس پر کوئی تو عمل کرے گا بھی نہیں، دوبارہ موقع بھی مل جائے تب بھی تو نیک عمل نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں ایک پڑاؤ ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ اب تجھے یہیں پر رہنا جب تک کہ دوبارہ باس بادل موت نہ ہو جائے، آخرت کا دور نہ شروع ہو جائے۔ موت آنے کے بعد کسی کو کوئی مہلت نہیں مل رہی ہے، زندگی جب تک ہے زندگی کو غنیمت سمجھ لیں۔ وقت کی اپنی 2 پہچان ہوتی ہے، اس کی 2 خوبیاں ہیں یا خامیاں کہہ لیجئے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، سال ایسے گزر جاتے ہیں جیسے مہینہ گزر رہا ہے، مہینہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے ہفتہ گزرا ہے، اور ہفتہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے دن گزرا ہے، دن ایسے گزرتا ہے جیسے لمحات گزرے ہیں، گھنٹے گزرے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تقارب زمان، یہ وقت کا جلدی جلدی گزر جانا یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے۔ وقت ایک تلوار کی طرح ہے، اگر آپ نہیں کاٹو گے تو وقت کی تلوار آپ کی گردن مار دے گی۔ الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک، اگر آپ اس وقت کا استعمال نہیں کریں گے تو اسے تو گزرنا گزر جائے گا، وہ تو آگے نکل جائے گا۔ وقت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے انمول چیز ہے، آپ کے مال سے، دینار و درہم سے، روپے پیسے سے، بلڈنگ سے، سواری سے، سب سے قیمتی چیز ہے یہ۔ کیوں؟ اگر آپ کا مال ضائع ہو جائے، آپ کا بیلنس ختم ہو جائے، گاڑی ختم ہو جائے، گھر ختم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مستقبل میں، فیوچر میں دوبارہ آپ گھر کھڑا کر سکتے ہو، دوبارہ آپ گاڑی خرید سکتے ہو، دوبارہ آپ دولتیں اکٹھی کر سکتے ہو، لیکن ایک بار اگر آپ کی زندگی سے آپ کا ایک دن بھی نکل گیا، آپ کا کوئی وقت ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، تو دنیا کے سارے خزانوں کو داؤں پہ لگا دو، محنت پہ محنتیں کر لو، ساری کوششیں کر لو، کھویا ہوا وقت کو دوبارہ ہاتھ نہیں آ سکتا۔
ضائع ہوا وقت کبھی دوبارہ آپ کو مل نہیں سکتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، وقت مہنگا ہے، وقت قیمتی چیز ہے یا دولت قیمتی چیز ہے؟ اور اگر آپ کی دولت ہے، آپ نے کسی کو دیا ہے ادھار، تو آپ کو واپس ملنے کی امید بھی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو اپنا وقت ادھار دے دیا، واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ اور یہاں نوجوانوں کی حالت یہ ہے، ناجائز عشق کے نام پہ پوری زندگی ادھار دینے کو تیار ہے، ادھار کیا وقف کرنے کو تیار ہے، پوری زندگی اس کے نام کرنے کو تیار ہے۔ وہ تجھے واپس نہیں ملے گا۔ یہ زندگی ایک راستہ ہے، راستے سے ہم گزر رہے ہیں، منزل ہماری آخرت ہے، آخرت تک ہمیں پہنچنا ہے اور کامیاب ہو کر جنت ہمیں حاصل کرنی ہے۔ یہی ہماری زندگی کی دوڑ ہونی چاہیے۔ وقت کو غنیمت سمجھے، وقت کو لایانی چیزوں میں نہ خرچ کریں، وقت کو ہم برباد نہ کریں، سوشل میڈیا میں ہو، ویڈیو گیمز میں ہو، کرکٹس میں ہو، میچ میں ہو، یا کھیلوں میں ہو، ناجائز کھیلوں میں ہو یا جائز کھیلوں میں۔ جائز کھیل ایک حد تک آپ کھیلیں، لمیٹڈ میں رہیں، ناجائز کھیلوں میں تو ہاتھ ہی نہ لگائیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وقت کی غنیمت سمجھے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے یہی مانگتا ہوں، پروردگار عالم ہماری نئی نسلوں کو سمجھ عطا فرما، اسے اپنے وقت کی قیمت سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ وقت جو ہمارے ضائع ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما کہ ہم اپنے اوقات کا صحیح استعمال کر سکیں۔ اللہ رب العالمین اس کو صحیح جگہ پہ لگا کر ہم اپنے دین اور اپنے دنیا کو کامیاب بنا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔